السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا۔ النہایہ میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو گویا آپ کا چہرہ آئینے کی طرح ہوتا اور دیوار آپ کی چہرہ انور میں نظر آتی تھی۔ ابن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ انور اس طرح روشن ہوتا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، کیونکہ چاند اپنی روشنی سے زمین کو بھر دیتا ہے اور اسے دیکھنے والا ہر شخص اس سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کا نور تکلیف دیے بغیر، اذیت دیے بغیر دیکھا جا سکتا ہے اور اس پر نظر ٹھہر سکتی ہے، جبکہ سورج کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ سورج آنکھوں کو چبھتا ہے، آنکھوں کو ڈال لیتا ہے، ڈانپ لیتا ہے، لہٰذا اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ اور قمر کے بجائے بدر سے تشبیہ دی، یہ زیادہ اہمیت اور زیادہ فصاحت و بلاغت والا لفظ تھا، کیونکہ بدر 14ویں کا چاند اپنے وقت کمال پر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے پڑھا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کیا شان ہوگی کہ 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور تھا۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، اور اپنے دل کو، اپنی روح کو سکون دیتے، اور روح کا سکون ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرنے میں۔ آپ کے حسن مبارک نے کتنی ہی آنکھوں کو مدہوش کیا، اور آپ میں ارواح کے لیے ایک لطف تھا، ایک چاشنی تھی، ایک سکون تھا۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو تکتے رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتے، اور اپنے ارواح کو معطر کرتے رہتے، منور کرتے رہتے، اور اپنے قلوب و اذہان کو سکون کی کیفیت میں لے کے جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تکتے رہنا صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کو تکنے میں وہ اپنی آخرت کی بلندی اور آخرت کے درجات میں بلندی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجالس میں موجود نہ ہوتے تو صحابہ کرام بیتاب مضطرب رہتے کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تکتے رہنا صحابہ کرام کی عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے دور میں مدینہ طیبہ کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔